ان ناموں کے آخر میں قرآن کہتا ہے والمفات، اور ان گھروں سے تم کھا سکتے ہو جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہو۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، تو کیا بغیر گھر کے چابی ہوتی ہے خبیث؟ گھر کے بغیر چابی ہوتی ہے؟ گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے۔ گھر تھے، چابیاں تھی، کیا مطلب؟ کسی دوست نے سفر پر جاتے ہوئے اپنے گھر کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی کہ میرے گھر کی حفاظت کیجئے گا۔ تو اب قرآن کہتا اس دوست کے گھر میں اگر آپ داخل ہوئے کسی کام سے تو کیا کچھ کھا سکتے ہیں؟ اس کا پورا حکم وہاں موجود ہے کہ اگر کھا سکتے ہیں تو کتنا، تو اور جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یہ باقاعدہ قرآن کریم۔ پھر سورہ احزاب، پھر سورہ واقعہ حجرات، پیغمبر کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ دروازے نہیں تھے تو قرآن کیوں کہہ رہا؟ قرآن کریم جب بھی گھر خدا گھر جب سے بنا اس کا دروازہ ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس کا دروازہ نہ ہو۔ وہ خبیث آگے کہتا کہ دروازے ہی نہیں تھے، کیسے دروازے گرا؟ دروازے تھے، بے خوب قرآن پڑھ لے، خدا نے تجھے واقعاً دشمنی آل رسول میں تجھے اندھا کیا۔ دروازے تھے، اور جب مولائے کائنات کا جو دروازہ تھا، اس دروازے پر مولائے کائنات جنگ کے لیے جب جاتے تھے تو جنگ کے لیے کوٹ پہنتے تھے، جیسے جنگ کے لیے پہنتے کوٹ پہنتے تھے جو تیروں کو روکے۔ وہ کوٹ ٹانگنے کے لیے اس لکڑی کے دروازے پر ایک کیل لگایا تھا حضرت نے، کیل، لکڑی کی کیل لگایا تھا اس میں۔ تو اب میں جب مسائل پر آتا ہوں صرف اتنی سی بات عرض کر دوں، جب شہزادی گری تھی تو جسم کے دو جگہ ہاتھ رکھا، ایک سینے پر تھا اور پہلو پر تھا، ایک پہلو پر تھا اور سینے پر۔ یہاں پر مسائل کی تمہید کے لیے امام صادق السلام علیہ کے زمانے میں کوفے میں بنو عباس کی حکومت تھی۔ ایک خاتون تھی جس کے ہاتھ سے برتن گرا، برتن میں کچھ لے کے جا رہی تھی۔ ہمارے ائمہ کے نام سے کتاب، بہت مشہور کتاب ہے، علماء لبنان کے عالم نے لکھی ہے۔ اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام ششم السلام علیہ کا زمانہ تھا، منصور دیوانقی کا زمانہ تھا، مکتبہ اہل البیت پر بہت سختی تھی۔ ایک مومنہ تھی جو برتن میں کچھ لے کر اپنے ہمسایہ کے پاس جا رہی تھی، برتن ہاتھ سے گرا، ٹوٹا، اور تو برتن جیسے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹا، برتن کے ٹوٹنے کے بعد اس نے تبرہ کیا، اور بنو عباس کی حکومت تھی، اس کو پکڑ کے لے گئے، تبرہ کیا، اس کو پکڑ کے لے گئے، حکومت آگے، پولیس آگے، پکڑ کے لے گئے، تو نے کیوں تبرہ کیا؟ ایک مومن اس کے پیچھے جا رہا تھا، اس وہ دوڑ کا ہے، اس وقت ٹھیک اسی دن امام ششم السلام علیہ کوفہ پہنچے تھے، کوفے میں مسجد میں تھے، امام ششم السلام علیہ کے پاس جا کر یہ واقعہ سنا، فرزند رسول، مومنہ تھی، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو حضرت نے فرمایا چلو فوراً مسجد سہالہ چلتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ مسجد سہالہ چونکہ سارے جو گئے ان کو پتا، سارے انبیاء کے گھر، ابراہیم خلیل کا گھر وہیں تھا، یونس کا گھر وہیں تھا، خضر وہیں رہتے تھے، تو امام حجت روح اللہ الفدا ہر بدھ کو وہیں ہوتے ہیں۔ وہاں جب امام ششم وہاں پہنچے، حضرت نے دعا کی۔ جب حضرت نے دست امامت کو ظاہر دعا بلند کر کے دعا مانگی، میرے معبود میری ماں زہرا کا واسطے اس کو رہا ہو گئی۔ یہ مومن گیا، اس نے کہا چلو امام ششم کا شکریہ ادا کرو۔ جیسے ہی میں نے آپ کا بتایا تو امام ششم نے خاص طور سے مسجد سہالہ جا کر آپ کے لیے دعا کی۔ وہ آئی دوڑ کے، تو امام ششم نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کیوں اس دور ظلم و ستم میں تم نے کیوں تبرہ کیا؟ مولا اصل میں جب برتن گرا تھا تو اس کی وجہ نے میں زمین پر گر گئی، سخت زمین پر گری تو میرا پہلو زخمی ہوا۔ مولا جب میرا پہلو زخمی ہوا تو شہزادی یاد آ گئی۔ جب میرا پہلو زخمی ہوا تو مولا مجھے شہزادی یاد آ گئی کہ جو زمین پر بھی گر جائے اوپر سے دروازہ بھی گر جائے، اور جب دروازہ گرا ہے تو امیر المومنین تو ہے نہیں، یا تو امام حسن ہے یا
میں سے راوی کہتا ہے جس وقت دروازہ گرا ہے اور جس وقت شہزادی در و دیوار کے بیچ میں گری ہے، سب سے پہلے جا کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرنے والی 5 سال کی بیٹی زینب حسنین اور زینب اور ام کلثوم مل کے آواز دے رہے ہیں بابا کو، بابا ماں گر گئی ہے بابا، علی لے جائے گئے ہیں مسجد کی طرف۔ جب آسمہ اور فضہ نے اور حسنین نے مل کے دروازے کو ہٹایا، جب دروازے کو ہٹایا تو بس ارباب اعضاء شہزادی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ محسن شہید ہو چکے ہیں، بلکہ پہلا سوال یہی کیا کہ فضہ یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ جب کہا علی لے جائے گئے ہیں تو اسی حالت میں اٹھی، محسن کی شہادت کے باوجود ولایت کو لینے کے لیے مسجد کی طرف چلی۔ بنو ہاشم کی خواتین کے بیچ میں مسجد کے دروازے پر جا کے کیا دیکھا؟ علی کے سر پر تلوار، آواز دی اے خدا کیا میں ناقے صالح کے برابر نہیں؟ آواز آئی امیر المومنین کی، اے خاتم الانبیاء کی نور نظر، بد دعا نہ دینا، بد دعا نہ دینا، بد دعا نہیں دی۔ شہزادی نے، سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم جس وقت شہزادی نے ہاتھ اٹھائے تھے آسمان سے آگ آ چکی تھی۔ علی نے جب کہا بد دعا نہ دیجیے گا، پیغمبر کی وصیت ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین